اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے حالات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار حضرت ابو ہریرہ کو بلا کے کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ میں تمہیں دنیا کے حالات میں بتاؤں؟ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں جی حضور ضرور بتائیں، میرے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور مجھے دنیا کے حالات بھی پتہ لگ جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو لے کر میرے آقا مدینہ شریف سے ایک کوڑی پر لے جاتے ہیں، جہاں پر آدمیوں کی کھوپڑیاں اور پخانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے چترے اور ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر میرے آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ دیکھو کہ ان لوگوں کے دماغ ہیں دنیا میں رہ کر، جو انسان انہی لوگوں کے دماغ ہیں جو تمہاری طرح دنیا میں رہا کرتے تھے، یہ انہی لوگوں کے دماغ ہیں جو جیسے تم سوچتے ہو آج زندہ رہ کر، یہ بھی دنیا میں رہ کر ویسا ہی سوچا کرتے تھے۔ یہ انہی لوگوں کے دماغ ہیں، جیسے آج تم آشائیں لگاتے ہو ویسے ہی یہ آشائیں لگایا کرتے تھے۔ آج ان کے اوقات کیا ہو گئی، یہ آج ایک کوڑی پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو تم پکانے دیکھتے ہو یہ انہی لوگوں کے پکانے ہیں، یہ وہی اچھا کھانا ہے جس کو محنت سے کمایا اور پھر حاصل کیا، پھر بنایا اور گھر میں لا کر جب اس کو بنایا کرتے تھے تو اس کی خوشبو لوگوں کو اس کھانے سے اس کے پاس لایا کرتی تھی۔ جب ہم یہ کھانا بنایا کرتے تھے تو پاس والے گھر میں جب اس کی خوشبو جایا کرتی تھی تو لوگ ہمارے گھر پہ مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس کی خوشبو لوگوں کو اپنے پاس کھینچ کے لایا کرتی تھی۔ آج اس کی کیا حیثیت ہو گئی، آج اس کی کیا اوقات ہو گئی، اس کی بدبو لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرتی ہے۔ جب اس کو بنایا تھا دنیا میں رہ کر تب تو اس کی خوشبو لوگوں کو اپنے پاس کھینچ کر لایا کرتی تھی۔ آج مرنے کے بعد اس کی بدبو سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آج جو تم یہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے چتڑے دیکھتے ہو یہ وہی بہترین لباس ہے جس کو تم نے محنت سے کمایا اور پہننے کے بعد انسان اکڑ کر چلا کرتا تھا، اس کو پہننے کے بعد انسان اکڑ کے چلا کرتا تھا۔ آج اس کی کیا اوقات ہو گئی، ہوا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پھینکتی ہے۔ یہ جو پڑی ہوئی ہڈیاں دیکھ رہے ہو یہ انہی جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر انسان سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا تھا۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر انسان اترا کر چلا کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر، اس انجام کو دیکھ کر جس کو رونا آئے وہ روئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سب بہت روئے۔ اور ایک حدیث میں اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دیکھنے میں تو بڑی ہری بھری لگتی ہے، بڑی میٹھی لگتی ہے، اور ہمیں دنیا میں اللہ نے اپنے محبوبوں کا جانشین بنا کر اس لیے دنیا میں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھ سکے انسان دنیا میں جا کر کے عمل کرتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اوپر دنیا وجے ہونے لگی، دنیا فتح پانے لگی بنی اسرائیل کے اوپر، تو وہ بھی اس رنگینی دنیا کی چکر میں پڑ گئے، عورت و زیور کی چکر میں پڑ گئے۔ دوستو صحیح ایک بات سوچو کہ ہم تو اس چکر میں نہ پڑے ہیں، کہیں ہمارا بھی حال مرنے کے بعد ایسا نہ ہو جائے جیسا حضور ابو ہریرہ کو بتاتے ہیں مرنے کے بعد انسان کا کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو موت کیسے آتی ہے، ان کی مرنے کے وقت ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اور ایک گناہگار کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں بہت مال اکٹھا کیا، اس نے بہت مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کے پاس دنیا کی ایسی ہر چیز تھی جو دنیا میں ہوتی ہے، اس نے اپنے دربار میں ساری چیز دنیا کی منگا لی تھی۔ اس نے ایک بار پوری بڑا کھانا کیا، بڑی محفل دعوت کری، اس نے اس محفل میں اپنے سگے سمبندھیوں کو اور اپنے دوستوں کو بلایا۔ اس نے ایک عالیشان تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک پیر کو تو نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ایک پیر کو اوپر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے، اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا، وہ اپنے دل میں یہ بات کہتا تھا کہ آج تو میرے پاس ساری چیز کا اتنا بھنڈار ہو گیا ہے کہ مجھے سالوں تک کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اور فقیروں والا ٹھیلا ڈال کر اپنے کاندھے پر آیا، اس کے دروازے پہ دستک دی۔ اس نے جب دیوار کو تیز پیٹا، اتنی تیز پیٹا کہ اس کے پیٹنے کی آواز اس کے تخت تک پہنچی، جہاں اندر جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس تخت تک وہ آواز پہنچی۔ جب اس کے درباری بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اس کے درباری کہتے ہیں کون یہ بے وقوف ہے، اس کے درباری اس کے پاس جا کر کہتے ہیں یہ کیا حرکت ہے۔ وہ فقیر اس سے کہتا ہے تم اندر جا کے اپنے بادشاہ کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ فقیر کو اس کے غلام کہتے ہیں کہ تم جیسے فقیر کے پاس ہمارا بادشاہ نہیں آئے گا۔ وہ فقیر کہتا ہے تم جا کر اس سے کہو تو صحیح، وہ ضرور آئے گا۔ درباری اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں باہر فلاں فقیر آیا ہے، آپ کو بلاتا ہے۔ وہ
بادشاہ کہتا ہے اپنے غلاموں سے تم نے وہیں پہ اس کو سبق کیوں نہیں سکھایا، تم وہیں پہ اس کو ٹھیک کر کے تم میرے پاس آتے۔ جب اتنے میں وہ کہتا ہے پھر فقیر باہر سے دستک دیتا اور اس کی بات اتنی تیز دروازہ پیٹتا ہے، پھر دروازے بھاگتے ہوئے دروازے پر رب جاتے ہیں اور پھر وہ فقیر کہتا ہے اپنے بادشاہ سے جا کے کہو میں موت کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تیری روح کو قبض کرنے آیا ہوں۔ جب اس کے غلام یہ بات سنتے ہیں تو اس کے فرشتے کے ایک دم سے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے غلام آقا کے پاس اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں بادشاہ وہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہے۔ اس کے بادشاہ کے سر کے اوپر ایک دم سے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے پھر وہ فقیر اندر آ کے کہتا ہے، وہ بادشاہ اپنے غلاموں سے کہتا ہے جا کر اس سے کہہ دو کہ میری جگہ کسی اور کی روح قبض کر کے تم لے جاؤ۔ جب یہ بات وہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اندر آ جاتا ہے اور اندر آ کے اس بادشاہ سے وہ فرشتہ کہتا ہے اب تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، میں تیری روح لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا، میں تیری بنا روح لیے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ بادشاہ اپنے سارے مال کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے سارے مال کو جمع کر کے اپنے مال سے کہتا ہے اے مال تو نے تو مجھے ایسا کر دیا، میں تجھے کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا، میں اپنے رب کو تیری چکر میں بھول گیا، میں اپنی رب کی عبادت کرنا مال کمانے کی چکر میں بھول گیا۔ آج ہمارا بھی حالات ایسا ہے نا، ہم مال کمانے کی چکر میں نمازوں کو اتار کے کر دیتے ہیں، ہم مال کمانے کی چکر میں قرآن کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کو ہم مال کمانے میں بھول گئے۔ دیکھو ہم بھی مال کمانے میں اتنا مصروف ہو گئے، وہ بادشاہ بھی مال کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا، اپنے مال سے کہتا ہے کہ مال تو نے تو مجھے اتنا مصروف کر دیا اپنے آپ میں کہ میں اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کی عبادت کرنا بھول گیا۔ پھر اتنے میں یہ بات ہوتی ہے، پھر اللہ اپنی قدرت سے اس مال کو آواز دیتا ہے، وہ مال پھر کہتا ہے میں نے کہا تجھے اتنا مصروف کیا، اگر میں نہیں ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس کیسے جاتا، اگر میں نہیں ہوتا تو بادشاہ بن کے کیسے گھومتا، اگر تو نے مجھے غلط کاموں میں لیا، تو نے میرا غلط استعمال کیا، تو نے میرا خرچ عورتوں کے اوپر کیا، اگر تو میرا خرچ دین کے اوپر کرتا تو میں تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا، اگر تو مجھے اچھے کاموں میں استعمال کرتا تو میں تیرے لیے سفارت کرتا، تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ اتنے میں موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو ان کی پتنی نے ان سے ارشاد فرمایا ہائے آج تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اور حضرت بلال کہتے ہیں اتنا اچھا دن ہے آج میرا، اتنی خوشی کی بات ہے کہ میں کل اپنے محبوبوں سے ملوں گا، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملوں گا اور ان کے صحابیوں سے ملوں گا۔ حضرت ربیعہ بن براہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں رہنے والے ایک انسان تھے، وہ نیک عالم انسان تھے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہوا، ہم اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، ہم تو اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا رہے تھے، لیکن اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کی گلاس کہاں ہے، شراب کی گلاس کہاں ہے، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ شراب، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ شراب۔ انسان دنیا میں جیسے عمل کرتا ہے اس کے عمل کر مرنے تک اس کے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور فرشتے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے نماز کے وقت، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا فرشتے اس ٹائم آدمیوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور آدمیوں کی تلاش کرتے ہیں، آدمیوں کی خبر لیتے ہیں کہ کون نمازی ہے، اور اگر کوئی آدمی نمازوں کا پابند ان کو فرشتوں کو ملتا ہے پھر فرشتے اس کے لیے جب اس کا مرنے کا ٹائم آتا ہے تو خود فرشتے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھانے کی نصیحت کرتے ہیں اور اس کو مرنے کے وقت شیطان کو اس کو دور ہٹا دیتے ہیں۔ بڑھتے وقت تک شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لیکن اگر نماز کا پابند کوئی انسان بن جاتا ہے تو فرشتے شیطان کو اس کے مرنے کے وقت اس سے دور کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت کر دیتے ہیں شیطان سے۔ اللہ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔